محترم ماجد علی شاد صاحب اور محسن علی ملک صاحب، ان کے والدین جو اس دنیا سے چل گئے، منتظمین کی طرف سے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، جو سبجیکٹ دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسی موضوع پر گفتگو کروں۔ محترم ماجد علی شاد صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کہ مجھے حکم فرمایا ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر اس موضوع پر گفتگو کریں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ کسی جگہ پر انہوں نے میری وہ گفتگو سنی اور ان کا دل ہے کہ ہم دوبارہ اسی سے ملتی جلتی اسی سبجیکٹ پر ہم دوبارہ وہ انشاءاللہ موضوع شروع مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کی ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ جسے دیکھ کر خواجہ اجمیر کو بھی کہنا پڑا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سر داد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست۔ خواجہ اجمیر فرماتے ہیں کہ لوگوں حسین بادشاہ ہے، اور حسین بادشاہ ہی نہیں بلکہ حسین بادشاہوں کا بھی بادشاہ، سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں دین است حسین، کہ لوگوں حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ حسین دین ہے اور دین حسین ہے، اور دین پناہ است حسین کہہ کے فرما رہے ہیں کہ دین کو پناہ بھی ملی تو حسین کے دامن میں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیا، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، اور حق بات تو یہ ہے کہ لا الہ کی اصل بنیاد ہی حسین ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ان کی عظمت کے کیا کہنے، چشم تصور میں لائن ہے کہ ایسی ہستی کہ جن کے نانا وہ ہیں جو امام الانبیاء ہیں، جن کے بابا وہ ہیں جو امام الاولیاء ہیں، اور جن کی اماں وہ ہیں جو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، سبحان اللہ، اور جن کے بھائی وہ ہیں جو جنت کے جوانوں کی سردار۔ تو چشم تصور میں لائیں کہ وہ حسین جو ایسے نانا کی زبان چوس چوس کر پروان، سبحان اللہ، جس کے رگوں میں علی جیسے مولا کائنات کا خون گردش کرتا، اور سیدہ کائنات کا دودھ پی پی کر جو حسین جوان ہوا، چشم تصور میں لائیں کہ اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، جس عظیم ہستی کے قدموں میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پیر قطب علی شاہ صاحب، پھر اس گدی کے کچھ شاہ، اور آپ دیکھتے ہیں، اور میں اکثر و بیشتر نظارہ کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی اس علاقے میں آتا ہوں تو ہزارہ کا مجمع گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی صاحبزادہ صاحب کوئی تشریف لاتے ہیں تو ہر چیز اپنی جگہ پر رک جاتی ہے اور صاحبزادگان کے استقبال کے لیے دنیا کھڑی ہوتی ہے۔ وہ در حقیقت حیا ان کا نہیں ہوتا، ان کے بڑوں کا۔ ذرا سدھیلیاں والی والوں، آپ زیادہ پیروں کے ماننے والے ہیں، خوش نصیب، مگر چشم تصور میں لائیں کہ حسین جس گدی کا صاحبزادہ تھا اور جہاں کا وہ تخت نشین اور سجادہ نشین تھا، ذرا سوچیں اس سے بڑی گدی بھی کوئی قائم ہے؟ حسین کے نانا سے بڑا پیر کائنات میں، اور یہ وہ حسین کے نانا ہے جنہوں نے خود فرمایا کہ حسین کی محبت در حقیقت، سبحان اللہ، وہ رسول کے جن کی زبان سے جو کچھ نکلے یا قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ رسول اس وقت تک زبان بھی نہیں کھولتا جب تک کہ اللہ کی بنی نہ۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اس حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہے۔ تاہم
آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے خطاب ایمان والوں سے اور بات میں شروع کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی قرآن پاک کے اندر آپ ایسے کلمات پڑھیں جن میں باری تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بات یوں ہو رہی ہو کہ اے ایمان والو، تو وہاں پر آپ کو متوجہ ہو جانے چاہیے کہ باری تعالیٰ یہ صرف 14 صدیاں جو پہلے مومن تھے انہی سے بات نہیں کر رہے۔ قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ تو جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کے کلمات آپ کے کانوں سے ٹکرائیں تو فوراً کانشیس ہو جائیں کہ یہاں باری تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب کلمہ پڑھنے والا تو نہیں، ہم سارے ایمان کے دعوے دار ہیں نا۔ اس آیت کریمہ کا آغاز بھی انہی کلمات سے ہے کہ اے ایمان والو، جس کو اگر سادہ لفظوں میں بتانا چاہوں تو یوں سمجھیں کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ایک مرد کامل پیر قطب علی شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر آج ذکر حسین کی مجلس سجانے والوں اور کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں شامل ہو جانے والوں، دائرہ ایمان میں داخل ہو جانے والوں، ہمیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آؤ اگر تم کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں شامل ہو ہی گئے ہو تو پھر آؤ اب اسلام میں بھی پورے کے پورے داخل۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اور ان کو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم دیا، اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اس نے تو پہلے دن سے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا نا اسی کو گمراہ کرے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن۔ شیطان کے پیچھے نہ چلو بلکہ مجھ رحمان کی مانو اور اسلام میں پورے کے پورے۔ قرآن کی اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو باری تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، باری تعالیٰ کا یہ فرمانا بتا رہا ہے کہ یقیناً کچھ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے جو کلمہ تو پڑھیں گے مگر اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوں گے۔ وہ اسلام کے حصے بکھرے کرتے ہیں، اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور اپنی اپنی مرضی کا دین اور اسلام لے لیں۔ جس کی طبیعت کو جتنا سوٹ کرتا ہے اتنا لے لے گا اور اتنا لے کر وہ سمجھے گا کہ بس سارا دین اور ایمان میرے پاس۔ اور آج ہم بنظر غائر اپنے اپنے حالات کا جائزہ لیں اور بحثیت امت دیکھیں تو آج امت کا حال کچھ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ ہم دین بھی صرف اتنا لینے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں سوٹ کرے، اور جہاں کلیش آ جائے، ذاتی مفاد کو ٹھیس پہنچے، ہم آنکھیں بند کر کے دین کو ایک طرف کر دیتے ہیں اپنے مطلب۔ اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے کے بہت سے گوشے ہیں، بہت سے پہلو ہیں، بہت سے اینگلز ہیں، مگر میں موضوع کی مناسبت سے اور جو حالات اور جو دن جا رہے ہیں ان موقع کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے یا بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ، کیا کرنا ہے ایک کام کریں، ہاں تھوڑا سا پیچھے ہو کے چلے بیٹھ جائیں ایک سائڈ پہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کی تفسیر کی جا سکتی ہے،
مگر میں موقع کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ محرم اور نواسہ رسول کی شہادت کے دن ہے، ذکر اہل بیت، اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس آیت کریمہ کی شرح کر رہا ہوں کہ ہم نے کس طرح اپنے کو ٹکڑوں میں بانٹا، دین کے کیسے ہم نے حصے پکڑے اور کس طرح ہم ایک ایک حصے کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس سارا دین ہمارے ہی پاس ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کو شاید ہم مسلمان سمجھ لیں۔ وہ جو ایک پہلو میں بتا رہا وہ پہلو یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو امت اس طرح حصوں میں بٹ گئی ہے کہ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے صرف توحید کا دامن تھاما اور اللہ ہی کے ذکر کو بس اپنا کل دین اور ایمان سمجھا، اور امت کا ایک طبقہ وہ ہے کہ ان کو جو مزہ، جو لذت، جو حلاوت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں آتی ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آتی ہے، شاید ان کو اللہ کا ذکر کر کے وہ حلاوت اور کیف نہیں ملتی۔ وہ سارا سال محافل نعت بڑے ذوق و شوق سے کریں گے مگر کب دیکھیں گے کہ کبھی اللہ کے ذکر کی بھی ذوق و شوق سے فرق آ گیا، طبیعتیں ایسی بن گئی۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے صرف اہل بیت ہی کی محبت کو اپنا کل دین اور ایمان سمجھا، اور رد عمل کے طور پر ایک طبقہ امت میں ایسا بھی ہے کہ جنہوں نے پھر صحابہ کرام ہی کی عظمت کا نعرہ لگانا اپنا دین اور ایمان بنا، اور ہم ایک ایک محبت کو تھام کر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس پورا دین اور پورا ایمان میرے پاس۔ آج صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ اللہ کا ذکر کرے، زیادہ توحید کی بات کرے، تو کچھ لوگ خود بخود سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے یہ فلاں گروہ سے ہماری پہچانے بن گئی، اور اگر کوئی پیار سے میرے آقا کی نعت پڑھ دے، کملی والے آقا کی بات کر دے، تو دوسرے سمجھتے ہیں لگتا ہے یہ فلاں طبقے سے آئیے یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جائے اور اس کا ایمان کامل اور اکمل ہو جائے، تو یاد رکھو کہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ یک وقت ایمان کے پہلے 5 سرچشموں کے ساتھ اپنا تعلق قائم ہے۔ کتنے سرچشمے ہیں ایمان کے؟ جن میں ایمان کا سب سے پہلا سرچشمہ ہے محبت الہی۔ بولیے اللہ کی محبت ایمان کا وہ سرچشمہ ہے جہاں سے ایمان جنم لیتا، ایمان پیدا۔ اللہ کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی کنسیپٹ، کوئی تصور ہے ہی۔ باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کیا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنے مولا کا بڑا ٹوٹ ٹوٹ کر ذکر کرتے ہیں، اپنے مولا سے شدید ترین محبت کرتے۔ خالی محبت کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا؟ اشد حب۔ جب محبت پر اشد کا لفظ آ گیا تو اب اس سے مراد خالی محبت ہی نہیں ہے، فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنے مولا سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ وہ جو میں نے لفظ استعمال کیا ٹوٹ ٹوٹ کر محبت، اور جب محبت شدید ہو جائے تو اسے خالی محبت نہیں کہتے بلکہ اسی کو عشق کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اپنے مولا سے عشق والا کام، اور جن کو اس مولا کے عشق کی ایک چنگاری مل جائے نا، باری تعالیٰ نے ان کی کیفیات قرآن میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا پھر ان عاشقان الہی کا حال یہ ہوتا ہے
کہ پھر یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ پہلوؤں کے بل لیتے یہ ہر وقت اپنے مولا کا ذکر کرتے سبحان اللہ یاد نہیں فرمایا ان عاشقان الہی ان کا اگر حال دیکھنا ہو کیفیت دیکھنی ہو جن کو میرے عشق کی چنگاری مل جائے تو فرمایا ان کا حال یہ ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا جب یہ میرے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں نا تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی ساری ساری رات ان کی سجدوں میں بیت جاتی ہے کبھی قیام میں سبحان اللہ ذرا اندازہ کریں نا ان کی محبت اور عشق کا عالم کیا ہے ہمارے لیے تو عصر کی 4 بجے پڑھنا مشکل ہے اول تو پڑھتے ہی نہیں اور اگر پڑھیں بھی تو اس میں دل ہی نہیں لگتا کب سلام پھری اور بھاگ جائیں مسجد سے اور باری تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جن کو میری عشق کی چنگاری ملتی ہے نا ان کی کیفیت یہ ہے کہ پھر ساری ساری رات ان کی کبھی سجدے میں بیت جاتی ہے کبھی قیام میں پوچھئے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا حال سردیوں کی طویل راتیں ہوتی اپنے مولا کے حضور جب عبادت کے لیے حاضر ہوتی نا تو ایک ہی سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ مؤذن صبح فجر کی اذان اور جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سرد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی ادا اس اللہ کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں دیکھیے ہم سارے لوگ تو بیٹھے ہیں اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں اور اس مردانگی پر ہمیں بڑا ناز ہے بڑا فخر ہے ایک مؤنث اور دوسرا مذکر ہم خود کو مذکر سمجھتے ہیں نا مرد سمجھتے ہیں آئیے آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں کہ مرد کون ہو ہم اپنی تعریف ایک طرف رکھیں اور خدا سے پوچھیں کہ خدا قرآن کی نگاہ میں مرد کسے باری تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ فرمایا مرد وہ ہے کہ دنیا کی خرید و فروخت جسے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے فرمایا مرد جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا وہ بظاہر مرد ہو کر بھی عورت ہے اور جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں شاغل رہا بظاہر اگر وہ عورت بھی ہے نا تو خدا کی نگاہ میں وہ عورت ہو کر بھی مرد ہے ایسے مرد کامل کو دیکھنا ہو تو پھر قطب علی شاہ صاحب یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے زندگی مولا کے عشق میں اور وہ لوگ وہ خواتین جو عورت ہو کر بھی مرد ہیں آپ کے علاقے میں دیکھ رہی ہو تو کبھی مائی سمجھا تھا جنہوں نے خود کو خدا کی یاد میں گم کر لیا اور اللہ کی نگاہ میں وہ عورت ہو کر بھی مرد ہے اس محبت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں اب یہ ایک موضوع پورے خطاب کا تقاضا کرتا ہے مگر ہم نے ایک محدود وقت کے اندر اپنی وقت سمیٹنی ہے اور پھر میں نے اصل منزل تک بھی لانا ہے جو ہمارے ماجد صاحب اور ان کی ٹیم کی خواہش ہے میں چاہتا ہوں بنیادیں ہم پوری رکھیں تو یہ ایمان کا پہلا سر چشمہ ہے محبت اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا ذوق ایسا بنے کہ جہاں ہم محافل نعت کرتے ہیں نا کبھی ذوق میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر کی مجلس ہونی چاہیے کبھی اللہ کے ذکر کے حضرے ہونے چاہیے ابھی میں دیکھ رہا تھا لندن میں حضور شیخ الاسلام تشریف لے گئے اور یورپ اور لندن میں رہنے والے نوجوان کیا دیوانہ وار وہ مولا کا عشق اور ذکر کرتے ضرورت ہے کہ ایسی محافل کسی پھر اسی طرح حاضرین مکرم ایمان کا دوسرا سر چشمہ وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر بدقسمتی سے ہم نے ان پہلی دو محبتوں میں ایک دیوار کی
امت کا ایک طبقہ صرف اللہ کا نام لینے والا اور دوسروں نے صرف رسول ہی کے ذکر کو اپنا قول دین اور ایمان دیا۔ اور آج کی نوجوان نسل کو ہم نے غلط تصور یہ دیا کہ معاذ اللہ شاید اللہ اور اس کے رسول کی کوئی آپس میں جنگ۔ حاضرین مکرم، میں سادہ سی بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت، کہنے کو یہ محبتیں دو ہیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے دو رخ ہیں، ان میں کوئی تفصیل نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ ہے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید رسول کی محبت کے بغیر اسے اللہ کی محبت مل جائے گی تو سمجھ جائے اس بیچارے کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں۔ باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ سبحان اللہ۔ پہلے میری غلامی کا پتہ اپنے کرے، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کرو۔ فرمایا جب میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے، میری ذات سے محبت والا تعلق قائم ہو جائے گا تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ کے صرف محب نہیں رہو گے بلکہ خدا خود تمہیں اپنا محبوب بنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، تو رسول کی محبت کے بغیر خدا کی محبت کا کوئی تصور نہیں۔ یہ دوسرا سرچشمہ۔ اسی طرح حاضرین مکرم، ایمان کا تیسرا سرچشمہ ہے محبت اہل بیت علیہ السلام، اور ایمان کا چوتھا سرچشمہ ہے وہ ہے محبت صحابہ کرام رضوان اللہ۔ مگر بدقسمتی سے ہم نے ان بعد والی دو محبتوں میں بھی ایک تفریق پیدا کی۔ امت کا ایک طبقہ صرف اہل بیت کا نام لینے والا ہو اور دوسروں نے رد عمل کے طور پر صحابہ کرام کی عظمت کا نعرہ لگانا ہی اپنا کل دین اور ایمان سمجھا۔ صحابہ کرام کی عظمت کی بات کرنا کوئی غلط بات نہیں، اچھی بات ہے، مگر ظلم اس وقت ہوتا ہے جب صحابہ کرام کی عظمت کی آڑ میں دلوں میں اہل بیت کا بغض پایا جائے۔ صحابہ کرام کی تعظیم کیے بغیر تو ایمان ہی نہیں بچتا۔ دیکھو نا، ہمارے لیے تو وہ ذرے بھی قابل تعظیم ہیں جو ہمارے آقا کے نالین کو چھو گئے۔ آپ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاکی ہوئی، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار۔ ہمارے لیے تو آقا کے جوڑے اور جوڑوں سے لگنے والے ذرے وہ بھی ہماری آنکھوں کا تاج۔ تو جائے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے کلمہ پڑھا، آقا کی دعوت پر لبیک کہا، آقا کے فتویٰ مکھڑے کو تکتے رہے، ان کی مجلس میں بیٹھتے رہے، آقا کی زبان اقدس سے نکلنے والی میٹھی میٹھی باتیں سنتے رہے، آقا کے معجزات کو تکتے رہے اور آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرتے رہے، اور جن کو میرے آقا پھر ان کی زندگی کے اندر جنتوں کی بشارت دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، جن کو اللہ نے ڈگری عطا کر دی کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور اب ان سے راضی ہو کر ان کو اجر وہ عطا کرنے والا ہوں کہ جس اجر کو پا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ان صحابہ کرام کی تعظیم ہمارا ایمان کی۔ میں نے بتایا ظلم اس وقت ہوتا ہے جب صحابہ کرام کی عظمت کی آڑ میں دلوں میں اہل بیت کا بغض پایا جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں جنگ میں کچھ عرصہ رہا ہوں تو وہاں کچھ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ 10 محرم کا دن ہوتا ہے اور اس دن بھی جب وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں تو اس کا عنوان عظمت صحابہ ہوتا ہے۔
وہ 10 محرم کے دن عظمت صحابہ کے عنوان سے جلسہ کر کے در حقیقت صحابہ کرام کی عظمت بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ جو سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں نا، اس بغض کا اظہار کرنا چاہتے۔ اسی طرح اہل بیت کی محبت وہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور صرف ایمان ہی نہیں، میں تو اگلی بات بتا رہا ہوں اور وہ حق بات ہے۔ آج میرا دل تو تھا کہ میں اس سبجیکٹ پر بات کروں، مگر چونکہ منتظمین کی خواہش تھی، میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور اچھا موضوع ہے، یہ ضرورت ہے آج کے۔ میں بتا رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ اللہ نے اہل بیت کی محبت کو اہل ایمان پر فرض کرا، کیا کرا دیا ہے؟ میرا موضوع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے، وہ اپنے شعر کے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن کے ذریعے ہمارے اوپر فرض۔ اہل بیت کی محبت کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ کر لی تو ٹھیک، نہ کی تو کوئی بات نہیں، کوئی رسمی سی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس محبت کو اہل ایمان پر فرض قرار دیا ہے۔ فرائض کی بھی قسمیں ہیں، اب نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا خیال ہے، کافر ہو جائے گا؟ وہ گناہ گار ہوگا، اس کا حساب ہوگا، گرفت ہوگی، سزا ہوگی، مگر کافر نہیں۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اور اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے تو کیا خیال ہے، کافر ہو جائے گا؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو روزے نہیں رکھتے؟ مگر کافر تو نہیں ہوتے نا، گناہ گار ہوتے ہیں، حساب ہوگا، گرفت ہوگی، عذاب کے مسئلے۔ الغرض بہت سے ایسے فرائض ہیں کہ آدمی اگر وہ فرض کسی وجہ سے ترک کر دے تو آدمی کافر نہیں ہوتا، مگر اہل بیت کی محبت ایک ایسا فریضہ ہے کہ ادھر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہوا، بندہ دائرہ ایمان سے خالی۔ جو میں نے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے نا، وہ بات نہیں۔ میرا ذہن تھا کہ آج میں صرف اس موضوع پر بات کروں، تو میں نے اتنی بات آپ کو بتا دی کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، گزارا ہی نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ مگر ظلم اس وقت ہوتا ہے جب اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں دی جائیں، ان کو برا لگتا ہے، اور ہم اپنی اس طرز عمل سے آج کی نوجوان نسل کو غلط پیغام یہ دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ شاید صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے اور اہل بیت صحابہ۔ ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ آئیے آج تھوڑی دیر کے لیے رک کر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صحابہ کون تھے اور اہل بیت کون تھے، تاکہ یہ عنوان ہے جو منتظمین چاہتے ہیں کہ اس پہ ہمیں سنا۔ ایک موقع پر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر یہ تعارف کروایا کہ صحابہ کون ہیں اور اہل بیت۔ میں انہیں کے الفاظ کوشش کرتا ہوں چند جملے آپ کے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں بات بڑی سادہ سی تھی کہ گھر ایک تھا، در ایک تھا، اور وہ تھا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھا ہمارے آقا کا گھر، وہ تھا محبوب خدا کا گھر،
وہ تھا کمری والے کا گھر۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کچھ لوگ وہ تھے جو اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے تھے۔ وہ جو چار دیواری کے اندر رہتے تھے نا، ان کو آج ہم اہل بیت کے نام سے جانتے ہیں۔ اور کچھ وہ تھے جو ہمارا 24 گھنٹے اس گھر کا طواف کرتے رہتے، اس گھر کے ارد گرد وہ جو ہر وقت اس گھر کا طواف کرتے رہتے تھے نا، ان کو آج ہم صحابہ کرام کے نام سے اس گھر اور در کے ساتھ کسی کی نسبت۔ اہل بیت وہ تھے کہ جب کبھی پیاس لگتی تو میرے آقا کی زبان اقدس چوس کر وہ اپنی پیاس بجھا دیا۔ حسنین کریمین علیہ السلام چھوٹے شہر، عرب کا تپتا ہوا صحرا ہوتا، کبھی پینے کے لیے پانی میسر نہ آتا تو میرے آقا وما ینطق عن الہوا والی زبان اقدس ان شہزادوں کے منہ میں ڈال دی، اور وہ شہزادے اپنے نانا کی زبان اقدس چوس کر کے آتے۔ اور صحابہ کرام وہ تھے کہ جب کبھی بھوک لگتی، کھانے کو کچھ نہ ملتا تو صرف آقا کے ودھا مکھڑے کو تکتے تو اپنی بھوک ختم ہوتی۔ اس مرکز کے ساتھ کسی کی نسبت۔ ایک رات کا واقعہ ہے، آدھی رات بیت چکی ہے، ہر کوئی اپنے گھر آرام کر رہا ہے کہ ایسے میں اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ گھر سے باہر جو نکلے تو دیکھا دروازے پر پروانہ چراغ مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ پوچھا ابو بکر ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، تم اس وقت کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا آقا 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، بھوک ستا رہی تھی، ادھر آ نکلا کہ آقا کے گھر کے در و دیوار دیکھوں گا تو بھوک ختم ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو نا، جب ہم کہتے ہیں اہل بیت، تو اہل بیت کا لفظی معنی ہے گھر والے۔ کیا معنی ہے؟ فوراً ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی کس کے گھر والے تھے؟ جواب ہوگا بھائی رسول کے گھر والے۔ ان کو ہمارے آقا کے گھر کی نسبت ملی تو وہ اہل بیت بن گئے۔ اور جب آپ کہتے ہیں صحابی، تو صحابی کا لفظی معنی ہے صحبت والا۔ بولیے کیا معنی ہے؟ صحبت والا۔ پھر ذہن میں وہی فطری سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کس کی صحبت والا؟ جواب ہوگا بھئی اسی رسول کی صحبت والا۔ ادھر گھر کی نسبت ملی تو اہل بیت بن گئے، ادھر صحبت کی نسبت ملی تو صحابہ بن گئے، جس کا مطلب کہ کوئی کچھ نہ بن سکا، ارے جو کچھ بنا وہ نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اگر ایمانوں کا یہ اصل مرکز و محور پیش نظر رہے تو انسان کبھی بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوگا۔ افراط و تفریط کا شکار ہم اس وقت ہوتے ہیں جب اصل مرکز کو بھول جائیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، باری تعالیٰ نے ان میں سے ہر 2 گھروں کا تعارف اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے۔ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ پہلے ایمان کے اصل مرکز میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی بات کر کے آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کی مائیت میں آ جائیں، ان کی سنگت میں آ جائیں۔ خواہ کسی کو وہ مائیت اور سنگت گھر کی وجہ سے مل جائے، خواہ کسی کو صحبت کی وجہ سے، خواہ اہل بیت ہوں یا صحابہ۔ آگے ان کی شانیں باری تعالیٰ نے بیان کی، فرمایا اشداء علی الکفار،
وہ کافروں کے لیے بڑے شدید ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل. تراہم رکعن سجدا، محبوب آپ دیکھیں گے وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدے کر رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور صرف رکوع اور سجدے ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے فضل کی تلاش میں مارے مارے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے سجدوں کا اثر ان کی پیشانیوں سے نور کی شکل میں نظر. تو باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر الی آخر الآیہ جو ذکر کیا ہے وہ کملی والے آقا کے صحابہ کا بھی کیا ہے، مگر سب کو جو ٹائٹل دیا کہ یہ صحابہ ہوں یا اہل بیت، یہ کون؟ فرمایا یہ وہ جو میرے مصطفیٰ کی مائیت اور شکل. اصل مرکز و محور کبھی نہ. آئیے ایک اور اینگل سے یہی بات سمجھاتا ہوں کہ اگر اصل مرکز و محور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور یقیناً ہے، تو آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے آقا کا ان دونوں گھروں پر اعتماد کیسا تھا، پھر ان دونوں گھروں کی آقا کے ساتھ وفاداری کا عالم کیا تھا، اور ان دونوں گھروں کی وفاداری پر خود خدا قرآن میں کیا کہا. اپنی طرف سے نہیں، کملی والے آقا کی حدیث ہے یا اللہ کا قرآن ہے. واقعہ ایک ہی رات ہے. چشم تصور میں لائیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب مکہ سے مدینہ روانہ. جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب سونے کی کوشش کرتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر فرنٹ والی سواریاں سو جائیں کام بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کا ڈرائیور پر بڑا اثر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو سونے کی اجازت نہیں. میں چاہتا ہوں پوری توجہ آپ کی ہونی چاہیے. ہجرت کی رات میرے آقا جب مکہ سے مدینہ روانہ تو چشم تصور میں لائیں کہ وہ مرحلہ تھا جب کافر ننگی تلواریں لے کے باہر دروازے میں آئے. اس پر خطر ماحول میں میرے آقا نے جس ہستی کو امانتوں کا امین بنا کر بستر پر لیٹنے کا حکم دیا وہ اہل بیت کے سرپے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ. یہ آقا کا اعتماد ہے. اب دیکھیں ایک ہی رات میں میرے آقا نے دو ہستیوں کا انتخاب کیا. کوئی میسج ہے نا، رسول کا عمل کوئی ایسے نہیں. علی کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ علی میں تو جا رہا ہوں، یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں کہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اور آؤ ان امانتوں کے امین بن کر آج رات میرے بستر پر بیٹھو. کل امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دیں. اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا کوئی موت کو دعوت دینے سے کم. دشمن نہیں تھا، اسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا. ایک تو پہلی بات کہ آقا کا اعتماد، اور انہوں نے بستر پر لیٹنے کے لیے امانتوں کا امین بنانے کے لیے مولا کائنات علی شیر خدا کا اعتماد، اور قربان جائے علی کی وفاداری پر ان پر خطر لمحات کے اندر بلا چو چرا امانتوں کے امین بن کر علی بستر مصطفیٰ پر ادھر لیٹے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ایک پائنٹی کی طرف دوسرا سرانے کی طرف کھڑے ہو کر حفاظت بھی کرتے رہے، اور ساتھ مبارکبادیاں دیتے رہے کہ مبارک ہو آج رات کائنات میں علی سے بڑھ کر خوش نصیب اور کوئی. وہ مبارکبادیاں دیتے رہے اور اللہ نے ان کی وفاداری کا اعلان خود قرآن میں کر دیا. آیت نازل فرما دی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں. علی کی وفاداری پر باری تعالیٰ نے قرآن کی آیت. اور جیسے ہی میرے آقا علی کو بستر پر لٹا کر گھر سے باہر نکلے
تو سفر کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ پروانہ چراغ مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ گھر سے نکلے تو سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ تشریف۔ ذرا چشمے تصور میں لائے نا، ہماری زندگی بیت جاتی ہے کہ کبھی خواب میں ایک جھلک ہو جاتی ہے۔ قربان جائے ابو بکر تیرے مقدر پر کہ جن کے گھر آقا خود تشریف لائے۔ دستک دی، ابو بکر نے دوڑ کے دروازہ کھولا، بس ابو بکر نے جیسے ہی آقا کی ابرو کا اشارہ دیکھا آقا کے ساتھ سفر پہ نکل پڑے۔ جس طرح اہل بیت کے فرد کا انتخاب گھر کے لیے کیا، سفر کے لیے میرے آقا نے صحابہ کرام کے سرخے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آقا نے دو ہستیوں کا انتخاب کر کے ہمیں ایک میسج اور پیغام دیا ہے کہ لوگوں، جب تک ان دونوں گھرانوں کے ساتھ تمہاری نسبت اور تعلق قائم نہیں ہوتا تب تک کامیابی کی منزل تمہارا مقدر نہیں بنے۔ آقا نے انتخاب کر کے ہمیں بھی تو کوئی میسج اور پیغام کہ میرا ان دونوں گھروں پر اعتماد دیکھو جن پر تم لڑتے مرتے تھے، میرا رسول کا تو ادھر بھی تعلق ہے، اور یہ آقا کا اعتماد، اور دوسری طرف وفاداری کا عالم دیکھیے کہ جس طرح مولا کائنات علی شیر خدا بلا چوں چراں بستر مصطفیٰ پر لیٹ گئے، اسی طرح اس رات آقا کے ساتھ سفر پر نکلنا بھی کوئی موت کو دعوت دینے سے کم دشمن پیچھے لگا ہوا۔ اور کہتے ہیں جب غار ثور کی طرف ابھی بڑھ رہے تھے نا تو جانے کا عالم یہ تھا کہ ابو بکر دوڑ کر کبھی آقا کے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، دیوانہ وار طواف کرتے ہوئے آقا کو نہیں دیکھا۔ پھر آقا نے پوچھا ابو بکر کبھی ایسا نہیں ہوا، آج تم آرام سے کیوں نہیں چلتے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ آقا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، جب مجھے گمان گزرتا ہے کہ کہیں آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں کہ جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ آقا پیچھے کا خیال آتا ہے پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں بائیں کا خیال آتا ہے یوں دیوانہ وار طواف کرتے ہوئے حتیٰ کہ غار ثور۔ جب غار ثور میں داخل ہونے کا وقت آیا تو ابو بکر عرض کرنے لگے آقا غار میں آج پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے ابو بکر جائیں گے۔ ابو بکر کیوں؟ آقا صدیوں قرآن پاک، معلوم نہیں ہے اندر کوئی جان لیوا چیز ہے تو پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے ابو بکر جائے گا، تاکہ اندر بھی کوئی جان لیوا چیز بیٹھی ہو تو جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہیں۔ اور پھر چشم فلک نے وفاداری کا وہ منظر بھی دیکھا کہ ابو بکر کمری والے آقا کی خاطر اژدہا کے منہ میں اپنا پاؤں دے کے گئے، پیچھے ہٹانے کے لیے تیار۔ ابو بکر کی اس وفاداری کا ذکر بھی باری تعالیٰ نے قرآن کیا۔ قرآن میں جاگ رہے ہیں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں قرآن کی آیت سناتا ہوں کیونکہ تھوڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں جیسے ادھر قرآن کی آیت سنائی ہے تو آپ کو ادھر بھی۔ سورہ توبہ ہے قرآن پاک کی 9ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 40۔ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر غار ثور کے منظر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے۔ یہ غار ثور کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور یہ دو کلمات درمیان میں استعمال کیے، ثانی اثنین۔ ثانی کا معنی ہوتا ہے دوسرا، کیا معنی ہے؟ دوسرا، پہلے اول پہلا اور ثانی دوسرا، اور اثنین کہتے ہیں دو کو، واحد ایک کو کہتے ہیں اور اثنین دو کو۔ اچھا آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں، چونکہ یہ غار ثور کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو کلمات ہیں نا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ آپ کسی وقت پہ فکر کی کوئی تفصیل پڑھ، میں کوئی پابندی نہیں لگا رہا کہ ذرا قرآن کو پڑھ، خواہ وہ اہل سنت کے مفسرین ہوں، دیوبند مکتب فکر کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں یا اہل تشیع، کسی مکتب فکر کا کوئی مفسر کوئی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں،
اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غار میں ہستیاں تو وہی تھیں، ایک اللہ کے رسول تھے اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اس بات پر آج تک کبھی کسی شیعہ نے بھی کوئی اختلاف، کسی نے ایسے ہی غلطی سے کہہ دیا ہو کہ نہیں دوسرے ابو بکر نہیں تھے، وہ مولا کائنات کے نیچے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف۔ یہ ایسی دیکھی پڑی بات ہے کہ واحد ایک ایسی بات ہے جس پر پوری امت میں یہ تھے، ہمارے سور میں ہستیاں دو ہی، ایک اللہ کے رسول اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر۔ جب دو ہوں گے تو دو میں سے کوئی اول ہوگا اور کوئی۔ مفسرین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ثانیس نہیں، وہ دو میں سے دوسرا تھا، تو قرآن نے ثانی کسے کہا؟ پیجز اوراق کے اوراق بن کے مفسرین نے کہتے تھے تو دو ہی نا، ایک اللہ کے رسول تھے، دوسرے سیدنا صدیق اکبر تھے، تو قرآن نے ثانی کسے کہا؟ اور جس پر جمہور اہل علم کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ جس ہستی کو یہاں پر ثانی کہا جا رہا ہے نا، اس سے مراد اللہ کے رسول ہے۔ ثانی کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ اگر ثانی اللہ کے رسول ہیں تو اول کون ہوگا؟ بولے بھائی سیدنا صدیق اکبر ہے نا بات بھائی عجیب، مگر میں ایسے ہی آپ کو کسی مخمصے میں پریشانی میں نہیں ڈالتا، جب تک آپ کے بات من میں اترے گی نہیں ایسی ادھوری چھوڑوں گا، اس لیے میں نے کہا تھا تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، بڑی توجہ چاہیے۔ مفسرین نے اس پر دلائل وہ کہتے ہیں ان کلمات ثانیس نہیں، ان کا سیاق اور سباق پڑھیں تو آیت خود بتاتی ہے کہ ثانی سے مراد اللہ کا رسول۔ اس آیت کریمہ کو شروع سے پڑھیں، آیت شروع جو ہوتی ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگلے کلمات ہیں ثانیس نہیں، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں سے مخاطب ہو کر بات کی، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اے میرے محبوب کے غلاموں اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، ان سے مراد کون ہوئے؟ کمری والے کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، تو وہ ضمیر سے کون مراد ہے؟ آقا، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو تو فرمایا فقط نصرہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی تھی، ان سے مراد کون ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول۔ فرمایا اگر تم اس وقت مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی تھی، کب؟ اذ اخرجہ، جب ان کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ کن کو نکالا تھا؟ اللہ کے رسول۔ کنہوں نے نکالا تھا؟ اللہ زینہ کافر، جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا، نکلنے پر مجبور کیا، تو فرمایا اگر تم مدد نہیں کرو گے آج، تو اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکالا۔ تو یہ جو کہا اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، ان سے مراد اللہ کے رسول، تو اللہ نے ان کی مدد کی تھی، تو ان سے مراد پھر کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ اس اخرجہ، جب ان کو نکال دیا تھا تو ان سے مراد کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ ابھی تک آیت کریمہ میں سیدنا صدیق اکبر کا کوئی ذکر نہیں، ذکر سارا اللہ کا رسول کا ہوا۔ جب ان کا ذکر چلتا رہا تو مختصر اگلے کلمات ہیں ثانیس نہیں، وہ دو میں سے دوسرے تھے، تو وہ سے مراد کون ہوا؟ وہ سے مراد وہ ہوئے جن کا ذکر۔ یہ بات پلے پڑی ہے، کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ الحمدللہ پورے سبیلے والی کو سمجھ آ گئی بات۔
دیکھو نا ہم اردو زبان میں بھی جملے بولے کسی بندے کا ذکر کرتے آئیں تو پھر اچانک ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں کی طرف بھی، تو وہ سے مراد وہی ہوتا ہے جس کا پیچھے ابھی ابو بکر کا ذکر کر لیا۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، اگر آج تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو سوچو اللہ نے ان کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکالا، ثانیت میں جب نکالا تھا اس وقت وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ تو کہا یہ تو کہا وہ دو میں سے دوسرے تھے، تو وہ سے مراد وہی ہوں گے جن کا پیچھے ذکر ہے، اس لیے کہا کہ ثانی سے مراد ابو بکر نہیں ہے، ثانی سے مراد اللہ کا رسول۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جب ثانی اللہ کے رسول ٹھہرے تو پھر اول کون ہوئے؟ ابو بکر۔ اب یہاں آ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ابو بکر اول ہو جائیں اور رسول ثانی ہو جائیں، یہ کوئی بات نہیں۔ باری تعالیٰ نے اس الجھن کو حل کر دیا، فرمایا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، مقام و مرتبے میں تو میرے مصطفیٰ سے اول کوئی نہیں ہو سکتا، شان انہی کی اونچی۔ تو مولا پھر ابو بکر اول کیوں تھے؟ فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، آگے بڑھو۔ فرمایا ثانیت نہیں، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ کب؟ اذ ہما فی الغار، فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب وہ غار میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ غار میں داخل کا منظر بیان ہے۔ فرمایا وہ جب غار میں داخل ہونے لگے تو داخل ہوتے وقت غار میں داخل ہونے والے پہلے اول ابو بکر تھے اور ثانی محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اچھا باری تعالیٰ ٹھیک ہے وہ غار میں داخل ہو گئے، ابو بکر پہلے چلے گئے، رسول بعد میں داخل ہوئے، اس بات کو قرآن میں بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ بات تھی ایک ترتیب بنی، تو نے اس چیز کو قرآن کا حصہ بنا رکھا۔ فرمایا قرآن کا حصہ بنا کر اس بات پر مہر تصدیق ثابت کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ غار میں ابو بکر نے پہلے داخل ہو کر اپنی وفاداری ثابت کر دی کہ آقا پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا، تاکہ اندر بھی جان لیوا چیز بیٹھی ہو تو جان جائے کہ ابو بکر کی جائے میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہیں۔ اور میں ابھی کوئی قصہ کہانی آپ کو نہیں سنا، میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا۔ اگر ادھر اللہ نے ان کی وفاداری بیان کی تو ادھر ان کی وفاداری، اور قربان جائے پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں کیا ہوتی ہیں۔ دیکھا نا مولا کائنات کی باری آئی تو میرے آقا نے غدیر خم کے موقع پر منبر پہ جلوہ افروز ہو کے ہزارہا صحابہ کے مجمع سے فرمایا من کنت مولا فہذا علی، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی۔ کہیں فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، کبھی جدا نہ ہوں گے۔ فرمایا حتیٰ کہ حوض کوثر پر آئیں گے تو علی اور قرآن۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے ہیں، مگر آئیے اب دوسرا پہلو بھی اسی غار ثور سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ ادھر کرم نوازیوں کا عالم کیا تھا، ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ غار ثور میں کتنے دن رہے تھے؟ زور سے بولے، 3 دن اور 3 راتیں ٹھہرے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سے اگلی بات سوچیے کہ جب 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں گزری تو ہستیاں تو وہ کرتے کیا ہوں گے؟ مصروفیت کیا ہوگی؟ کوئی مصروفیت سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آقا کا بددعا مکھرا ہوگا، ابو بکر تکنے والے ادھر ابو بکر ہوں گے اور تکنے والے قربان جائیں ابو بکر تیرے مقدر۔ ہم ترستے ہیں کہ ایک جھلک ہی نصیب ہو جائے، خواب ہو جائے، اور اس غار ثور کی خلوت کے اندر تنہا ابو بکر ٹک ٹکی باندھ کر کملی والے آقا کے مکھڑے کو تک
غار حرا کی خلوتیں، ابو بکر کی گود اور کملی والے آقا کا سر انور، کیسے جی بھر کے دیکھا ہوگا۔ اور ابو بکر کی عظمت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آقا کو تکتے رہے، یہ بھی بہت بڑا کمال ہے۔ دیکھو نا، جس نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں تک لیا اور خاتمہ بے ایمان ہوا، وہ صحابی بن گیا۔ اور اب قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی آ جائے، غوث آ جائے، قطب آ جائے، ابدال آ جائے، غوث اعظم آ جائے، آقا کی اس ادنا سے صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس نے ایک بار ہی آقا کے مدعا مکرے کو۔ تو چشم تصور میں لیں ابو بکر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، جنہوں نے 3 دن اور 3 راتوں تک ٹک ٹکی باندھ کے یار کا مکھڑا دہرایا۔ اور ابو بکر کی عظمت صرف یہی نہیں کہ انہوں نے 3 دن اور 3 راتوں تک ٹکا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ابو بکر کی عظمت یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں تک ابو بکر کملی والے آقا کی توجہ کا مرکز بنا۔ ادھر گھر میں علی کو بستر پر سلایا اور بستر پر لیٹنا بھی کوئی کم عظمت نہیں تھی۔ یہ شرف کی بات ہے کہ کوئی بستر مصطفیٰ پر لیٹے، اگر بستر مصطفیٰ پر لیٹنا بہت بڑا شرف، بہت بڑی عظمت، بہت بڑی سعادت ہے، تو چشم تصور میں لائیں اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ غار ثور کی خلوت، ابو بکر کی گود ہو اور آقا کا سر انور، اور ابو بکر تنہا کملی والے آقا کی توجہ کا مرکز۔ اور یہاں اگر آپ کی سماعت کی اجازت دیں تو میں ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں، وہ شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کر سنیں۔ آپ نے ایک بار تبصرہ کیا کہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو بکر کو لے کے غار ثور میں چلے گئے اور 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں کیا ملی، تو غار ثور میں گئے تھے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ غار ثور میں اس لیے گئے تھے تاکہ کافروں سے چھپ جائیں، اکثر لوگوں کا خیال ہے، تبصرہ یہ ہے، مگر سندیلیاں والی والوں ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچو، وہ نبی ہی کیا جو کافروں سے چھپتا ہے؟ اور کس نبی کی بابت یہ سوچتے ہیں کہ میرے آقا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو ذرا سوچو نا، کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، میرے آقا نے کیا کیا، ایک مٹھی پر مٹی ان کی طرف پھینکی، وہ سارے اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ نہیں نہ سکا، اور میرے آقا ان کے درمیان سے۔ یہ کتابیں بڑی بڑی ہیں، میں کسی کہانی نہیں سنا رہا۔ اور اسی ہجرت کے سفر میں کیونکہ کافر پیچھے لگے ہوئے تھے تو تلاش کرتے کرتے ایک شخص آپ کے پیچھے اور وہ اتنے قریب آ گئے کہ اب باہم گفتگو ہو سکتی تھی۔ جیسے وہ اتنا قریب آ گئے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ آقا سراقہ تو سر پہ آ گئے، سراقہ بن مالک کو طلب کرو۔ تلاش کرتے کرتے وہ آقا کے پیچھے گئے اور ابو بکر عرض کرنے لگے آقا سراقہ تو سر پہ آ گیا۔ میرے آقا نے پلٹ کے دیکھا تو وہ بالکل سر پہ، میرے آقا نے وہیں پلٹ کے دیکھا جب تو پوچھا سراقہ کس نیت سے آئے؟ صاف کہنے لگے معاذ اللہ آپ کو پکڑنے کے لیے آئے، اتنے بڑے انعام کا اعلان ہو چکا ہے، 100 سرخوں سونا اور چاندی پتہ نہیں کیا کیا کچھ مل جائے، غریب آدمی ہوں، آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا، اتنا مال و دولت سونا چاندی مل جائے گا، میری تو نسل بھی نہیں۔ حقیقت تھی اس نے کیا، بس اتنا کہ سنا، میرے آقا نے توجہ کی اور سراقہ کو گھوڑے سمیت پتھریلی چٹانوں میں دھنسا دیا۔ جیسے ہی اس نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھا نا کہ مہاراج سچی توبہ کر دی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا آقا غریب آدمی تھا، لالچ میں آ گیا، میں سچی توبہ کرتا ہوں، اس مصیبت سے نجات دے دے، یہیں سے پلٹ کے چلا جاؤں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ آپ کدھر تشریف لائے۔ میرے آقا تو سینوں میں چھپی ہوئی نہیں ہے تو وہ بھی جانتے ہیں، دیکھا سچی توبہ کر رہا ہے،
آپ نے دوسری توجہ کی، اس کو گھوڑے سمیت باہر نکال دیا۔ جب وہ باہر نکل آیا تو میرے آقا نے فرمایا سراقہ تو غربت کی بات کر رہا تھا، جبکہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے سونے کے کنگن دے رہا، اس کا مستقبل۔ اس مدینہ والی والوں مجھے سوچ کے بتاؤ کہ وہ نبی جو ایک مٹھی پر مٹی پھینکے کافروں کو اندھا کر دے، درمیان سے گزر کے چلا جائے، کوئی آپ کو دیکھ سراقہ پیچھے آ جائے، آپ ایک توجہ کریں اسے پتھروں میں دمسا دیں، دوسری توجہ کریں اسے پتھروں سے باہر نکال دیں، اس نبی کو کافروں سے چھپنے کی ضرورت کیا؟ وہ سیدھا مدینہ نہیں جا سکتا؟ کسی کی مجال تھی کہ کوئی آگے کا بات نہیں کر سکتا؟ تو غار میں جانا کافروں سے چھپنے کے لیے نہیں تھا۔ پھر سوال ہے کہ گئے کیوں؟ اس پر بھی پیسے دیے ہیں، اور حضور شیخ الاسلام اور بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں کافروں کے چھپنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ غار ثور میں میرے آقا ابو بکر کو لے کر اس لیے گئے تھے کہ ابو بکر یہ جو 13 سالہ مکی دور کے اندر تو نے وفا کا حق ادا کیا، میری خاطر تن من دن قربان کر دیا ہے نا، مکہ چھوڑنے سے پہلے پہلے تیری وفاؤں کا صلہ ادھر ہی دے۔ ابو بکر چل غار ثور میں چل گئے، لوگ اسی چکر میں رہیں گے کافروں سے چھپنے کے لیے گئے ہیں، مگر ابو بکر میں چاہتا ہوں تیری وفاؤں کا صلہ ادھر ہی دیتا جاؤں۔ آقا کیسے؟ فرمایا ابو بکر غار ثور کی خلوتیں ہوں گی، تو جی بھر کے مجھے تکنا، میں اچھا یہ خیر الگ سبجیکٹ ہے کہ بندہ اسی پر گفتگو کرتا چلا جائے تو مضمون بڑا لمبا ہو جائے۔ ویسے یہ ہے کہ مجھے ماجد صاحب نے جو حکم دیا تھا 5